السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ترکی کے 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ پروگرام کی اب تک کی ڈیولپمنٹ اور اس میں استعمال ہونے والے مقامی سسٹمز اور ویپنز پر بات کریں گے۔ پاکستان کی اس پروجیکٹ میں شمولیت، اس ایئر کرافٹ کے مختلف بلاکس اور پروجیکٹ کی ٹائم لائن کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ٹی ایف ایکس کو بنیادی طور پر ترک ایئر فورس کے فلیٹ میں موجود F4E فینٹم اور F-16 CD طیاروں کو ریپلیس کرنے کی غرض سے بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت 30 F4E فینٹم اور 238 F-16 C اور D طیارے ترک ایئر فورس کے فلیٹ میں شامل ہیں۔ ٹوٹل 150 سے 200 ٹی ایف ایکس طیارے ترکی اپنی ایئر فورس میں انڈکٹ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، کیونکہ اس وقت ترک ایئر فورس کے فلیٹ کی بیک بون سمجھے جانے والے F-16 بلاک 30 اور بلاک 40 طیارے 2030 کے بعد ریٹائر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ترکی نے گو کہ اس مقصد کے لیے امریکہ سے 110 F-35A طیارے آرڈر کیے تھے، تاہم امریکی حکومت نے 2019 میں F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ترکی کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد دسمبر 2019 میں ترکی کے لیے تیار کردہ 6 F-35A ایئر کرافٹ کو سٹور کر دیا گیا تھا۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق ٹی ایف ایکس کی لمبائی 21 میٹر، ونگ سپین 14 میٹر اور ہائٹ 6 میٹر ہے۔ اس ایئر کرافٹ کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 27,215 کلو گرام ہوگا۔ ٹی ایف ایکس ایک ٹوئن انجن ایئر کرافٹ ہوگا، جبکہ اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ ماک 1.8 اور سروس سیلنگ 55,000 فیٹ متوقع ہے۔ اس ایئر کرافٹ میں سپر کروز صلاحیت موجود ہوگی، جبکہ اس کی کامبیٹ رینج 1100 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ یہ ایئر کرافٹ 4 بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز اور 2 ود ان ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کو اپنے انٹرنل ویپن بے میں کیری کر سکے گا۔ ٹی ایف ایکس میں لو آبزرویبلٹی، AESA ریڈار، سپر کروز، انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریکنگ سسٹم اور انٹیگریٹڈ الیکٹرانک وارفیئر سویٹ کے علاوہ پائلٹ کے لیے ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹ سسٹم اور F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی طرح کی الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم متوقع ہے۔ فرنٹ سائز کے اعتبار سے یہ ترک ایئر کرافٹ اس وقت کے تمام 5th جنریشن ایئر کرافٹ جیسا کہ F-22 ریپٹر، F-35 اور J-20 سے بڑا ہے۔ یاد رہے کہ ایئر کرافٹ بنیادی طور پر ایئر سپریارٹی رول کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے، جس میں سیکنڈری گراؤنڈ اٹیک صلاحیت بھی موجود ہوگی۔ ٹی ایف ایکس کو ترکی بلاک بلڈنگ کانسیپٹ کے تحت تیار کرے گا اور ہر بلاک میں مقامی پارٹس اور سسٹمز کو بڑھایا جائے گا۔ گو کہ ٹی ایف ایکس پروگرام میں ترکی کو برٹش کمپنی BAE سسٹمز کی ٹیکنالوجیکل سپورٹ حاصل ہے، تاہم اس کامبیٹ ایئر کرافٹ میں زیادہ تر پرزہ جات اور سسٹمز ترکی مقامی سطح پر تیار اور استعمال کرے گا۔ اس ایئر کرافٹ کے ابتدائی 4 پروٹوٹائپ طیاروں میں جنرل الیکٹرک کے F-110 GE-129E انجنز استعمال ہوں گے۔ واضح ہے کہ ان میں سے 3 پروٹوٹائپ بلاک 0 اور 1 بلاک 1 کنفیگریشن کا ہوگا۔ یہ انجن 29,000 پاؤنڈ یعنی 131 کلو نیوٹن تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے۔ یہ انجن ترک F-16 طیاروں پر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ترکی نے اس مقصد کے لیے پہلے ہی 10 انجن امریکہ سے خریدے ہیں، جن میں سے 8 انجنز 4 پروٹوٹائپ طیاروں اور 2 اسپیئر کے طور پر حاصل کیے گئے ہیں۔ ادھر ترک کمپنیاں مقامی انجن پر بھی کام کر رہی ہیں۔ اس وقت 3 ترک کمپنیوں BMC پاور، ترک انجن انڈسٹریز اور TR موٹرز کا کنسورشیم انجنز کی ڈیولپمنٹ پر کام کر رہا ہے۔ فرینڈز، 23 نومبر کو ٹی ایف ایکس کی باقاعدہ پروڈکشن سے متعلق ترکی کی پریزیڈنسی اور ڈیفنس نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ ٹی ایف ایکس کا پہلا طیارہ بلاک 0 کنفیگریشن کا ہوگا۔ اس ایئر کرافٹ کی رول آؤٹ 18 مارچ 2023 کو پلانڈ ہے۔ 2023 میں ہی اس ایئر کرافٹ پر گراؤنڈ ٹیسٹ شروع کر دیے جائیں گے، جن پر تقریباً 2 سال لگیں گے۔ اس کے بعد اس طیارے کی فرسٹ فلائٹ کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تاہم بلاک 0 کے اس پروٹوٹائپ پر نہ تو AESA ریڈار اور نہ ہی اس میں اسٹیلتھ صلاحیت ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کے ایویونکس اور زیادہ تر سب سسٹمز، لینڈنگ گیئر، پینورامک کاکپٹ ڈسپلے وغیرہ بھی سب دوسرے ممالک سے خرید کر استعمال کیے جائیں گے۔ بلاک 0 ایک لحاظ سے 4th++ جنریشن کا طیارہ ہوگا، جبکہ بلاک 1 4.5 جنریشن اور بلاک 2 ہر لحاظ سے 5th جنریشن کنفیگریشن پر مشتمل ہوگا۔ ترک ایئر فورس کے فلیٹ میں ابتدائی طور پر شامل ہونے والا
TFX طیارہ بلاک 1 کنفیگریشن کا ہوگا اور اس کی انڈکشن 2029 میں متوقع ہے۔ اس پروگرام کی ٹائم لائن کے مطابق بلاک 2 کنفیگریشن جو مکمل طور پر 5th جنریشن صلاحیت سے لیس ہوگا، اس کی ڈیلیوریز 2031 میں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ 2031 کے آخر تک اس کی فل آپریشن کیپیبلٹی یعنی FOC ڈکلیئر کر دی جائے گی۔ بلاک 2 طیارہ ایک ملٹی رول پلیٹ فارم ہوگا جو فل ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ کامبیٹ مشنز سر انجام دینے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ ترک ایروسپیس کے CEO ڈاکٹر تیمل کوٹل نے پیرس ایئر شو کے موقع پر کہا تھا کہ TFX ہر طرح کے یورپین لانگ رینج میزائلز جیسا کہ میٹیور ایئر ٹو ایئر میزائلز کو بھی کیری کر سکے گا، جبکہ اس کے علاوہ اس پر مقامی سطح پر انڈر ڈیولپمنٹ ایئر ٹو ایئر میزائلز، ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز اور سوم کروز میزائل بھی نصب کیے جا سکیں گے۔ انہوں نے اس وقت مزید یہ بھی کہا تھا اس ترک ایئر کرافٹ کے لیے آذربائیجان، پاکستان، قطر اور ملائیشیا سیریس بائرز ہو سکتے ہیں، اور ان ممالک نے اس پروگرام میں خصوصی دلچسپی کا اظہار بھی کیا ہے۔ اب ہم ترکی کے TFX پروگرام میں پاکستان کی ممکنہ شمولیت سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ فرینڈز، مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان بھی اس پروگرام میں ترکی کے ساتھ شامل ہے، گو کہ سرکاری سطح پر ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی، تاہم ایک میڈیا انٹرویو میں ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے CEO ڈاکٹر تیمل کوٹل اس ممکنہ جوائنٹ وینچر کو کچھ اس طرح بیان کر چکے ہیں۔ His name Turkish Pakistan. It is Turkish Pakistani fighter. This is Turkish Pakistani fighter? Yes, we were collaborating with the Air This is Force the already. 5th generation aircraft, fighter aircraft, in which Pakistan and Turkey are now collaborating. Oh. فرینڈز، حالیہ آئیڈیاز دفاعی نمائش میں بھی اس طیارے میں دونوں ممالک کی کولیبریشن سے متعلق آبزرورز نے خبریں دی ہیں۔ میرے خیال سے پاکستان ایئر فورس اس پروجیکٹ میں شامل ہو چکی ہے، اور میری اس بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ 2 معتبر خبریں شیئر کر دیتا ہوں۔ پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے 2017 میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم ترکی کے ساتھ نیکسٹ جنریشن طیارے کی ڈیولپمنٹ پر کولیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس مکمل انٹرویو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ مئی 2019 میں ایلن وار نے شیئر کیا IDF 2019 دفاعی نمائش کے موقع پر ان کی اس وقت پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے چیئرمین ایئر مارشل احمد شہزاد سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ترکی کا TFX پاک فضائیہ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے، جبکہ پاک فضائیہ کی نیکسٹ جنریشن فائٹر ایئرکرافٹ سے متعلق سٹڈیز بھی 2 سال سے جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ایلن وار نے مزید کہا کہ ترک ایروسپیس کے حکام نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اس پروجیکٹ میں یقینی طور پر شامل ہو سکتا ہے، لیکن ابھی اس پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو TFX پروگرام اور پاکستان کی اس پروجیکٹ میں ممکنہ شمولیت سے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔